حدث حذيفة بالذي قال الرسول. اس کا سوال یہ ہے کیا موسیقی حرام ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور قرآن و سنت کے کیا ارشادات ہے موسیقی سے متعلق؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں باقاعدہ موسیقی سے گانا بجانے سے ممانعت آئی ہوئی ہے. ایک دیکھیے عقلی طور پر بھی آپ سوچئے کہ موسیقی سے کیا ہوتا ہے، ضیاع وقت ہوتا ہے. اس طرح اگر کسی جگہ گانے بجانے کا ماحول ہو تو وہاں پر کو دیکھنا، غیر محرم کے ساتھ گپ شپ لگانا، ضیاع وقت، یہ ساری چیزیں اس موسیقی کے اندر جمع ہو جاتی ہے. لیکن قرآن و سنت میں باقاعدہ موسیقی سے، گانا بجانے سے، باجے وغیرہ سے باقاعدہ ممانعت آئی ہوئی ہے. قرآن مجید میں سورۃ اللقمان میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو لوگ بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور دین کو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کے ارشاد ہے ان لوگوں کے لیے عذاب مہین، ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل کر دے گی دنیا اور آخرت میں. اس آیت کے نیچے بہت سارے مفسرین نے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ انہوں نے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا و موسیقی لی ہے، کہ یہاں پر لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا موسیقی مراد ہے، کہ جو گانے بجانے کے آلات و اسباب خریدتے ہیں تو ان کے لیے عذاب مہین ہے. اس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار قسم کھائی اور فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے، سید ابن جبیر سے، مجاہد سے، ان سب سے یہ روایت منقول ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کے آلات مراد ہیں، موسیقی مراد ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری قوم میں ایسے اقوام آئیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ، جو ریشم کو حلال سمجھیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، اور آزاد آدمی کے خرید و فروخت کو آزاد سمجھیں گے، والخمر، شراب پینے کو حلال سمجھیں گے، والمعازف، راگ اور باجوں کو حلال قرار دیں گے. آج وہی زمانہ ہے. اس طرح ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، ابن حبان میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب پئیں گے لیکن اسے شراب کے نام نہیں دیں گے. اور يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف بهم الارض، وہ محفلوں میں رقص کریں گے، گانا بجانا، باجے وغیرہ، یہ اسباب مجلسوں میں ہوں گے، اس کی وجہ سے مجلس گرم ہوگی، ناچنے والیاں لڑکیاں مجلسوں میں ناچے گی. اللہ رب العزت کے ارشاد، جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس طرح حالت ہوگی یخسف بہم الارض، اللہ ان لوگوں کو زمین میں دنسائیں گے. آج دیکھیے علامان الحفیظ، آج دیکھیے ہمارے معاشرہ کو گانے بجانے کے آلات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی گانا سننے کے عادی ہے. اللہ امت کو محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع
إلى كنيا صب في أذنيها الآنك يوم القيامة، کہ جو کوئی کسی ناچنے والی یا کسی گانے والی لڑکی کے طرف کان لگا کر اس کا گانا سنے تو قیامت کے دن اس کے ان کانوں میں کلائی ڈالی جائے گی۔ دیکھیے آج ہمارے نوجوان نسل بلکہ بوڑھے وہ کس چیز میں مبتلا ہے، اس وقت تک وہ آرام نہیں کرتے جب تک گانا نہ سنے۔ اللہ امت کو محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقلہ، سنن الکبریٰ للبیہقی میں اور ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا سننا یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، جس طرح کہ پانی آپ کسی جگہ ڈالو گے کھیتوں میں تو اس سے سبزی اگے گی، اس طرح اگر کوئی گانا سنتا ہے پھر کہتے ہیں میں لذت کے لیے سنتا ہوں، وقتی طور پر دل نہیں لگاتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ضرور اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگی۔ اور آج دیکھیے نفاق ہے یا نہیں ہے، عبادات کی طرف دل نہیں لگتا، عبادات میں اطمینان نہیں ہوتا، 24 گھنٹے ٹینشن ہوتا ہے، سکون سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا نوجوان طبقہ ہے وہ گانا بجانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، کلام اللہ میں لذت محسوس نہیں کرتے، کلام اللہ کے سننے میں لذت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہماری اعمال کو درست فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔